Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. First of all, recite third kalma and Daruz Sharif. Dear students, today our topic is the degrees of adjective. Yani isme sift ke darje. We know that adjective is a word which gives information about noun. ہم یہ جانتے ہیں کہ اسم صفت وہ لفظ ہے جو ہمیں ناؤن یعنی اسم کے بارے میں معلومات دیتا ہے. We know that adjective is a word which gives information about noun. The method of making the degrees of adjective. اب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم اپنے حلق سے یعنی منہ سے جو آواز نکالتے ہیں انگلش میں سے ساؤنڈ کہا جاتا ہے, but in linguistics we call it syllables. سیلیبل بنیادی طور پر اس کا قانون یہ ہے کہ ایک لفظ میں جب ہم ایڈجیکٹو بنانے کا ڈگریز آف ایڈجیکٹو بنانے کا بنیادی طور پر قانون یہ ہے کہ ایک لفظ میں جس سے ہم واولز جتنے بھی واولز ہوں گے اس میں اتنے ہی سیلیبل ہوں گے. واولز تعداد میں اگرچہ 5 ہیں مگر جب ان کی ساؤنڈز کو ہم کاؤنٹ کریں تو یہ 20 بنتی ہے, یعنی کہ 20 آواز مختلف ساؤنڈز کے ساتھ جو آوازیں نکلتی ہیں ہمارے حلق یعنی منہ سے, اور 24 جو ہے وہ کانسوننٹ کی ساؤنڈز ہیں. لیکن اس کے سمجھنے کا آسان طریقہ, واٹ از دا ایزی وے؟ دا ایزی وے از دیٹ کہ ہمارے حلق سے بیک وقت اگر ایک ساؤنڈ نکلے گی تو وی کال اٹ ون سیلیبل, یا اس کو مانو سلیبک ورڈ کہیں گے, جیسے ٹیل, بال, سیل ایکسیٹرا. اور اگر ہمارے حلق یعنی منہ سے 2 آوازیں نکلیں گی تو ہم اسے 2 سیلیبلز یا بایو سلیبک ورڈ کہیں گے, جیسے بیوٹی. اور اگر ہم اپنے منہ سے 3 آوازیں نکالیں تو 3 سیلیبلز ہوں گے, یا ٹرائی سلیبک ورڈ ہوگا جیسے بیوٹیفل. اور اگر ہمارے حلق یعنی منہ سے 3 سے زیادہ آوازیں نکلیں تو یہ پھر ٹرائی سلیبک ورڈ ہوگا, یعنی کہ 3 سے زیادہ آوازیں نکلیں تو یہ ملٹی سلیبک ورڈ ہوگا, ٹرائی نہیں ہوگا, ملٹی سلیبک ورڈ ہوگا. یہ میں اس کو لکھنے میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں, ملٹی سلیبک ورڈ ہوگا. اور اب اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے منہ سے ایک ساؤنڈ نکالیں گے تو دوسری ڈگری میں ہم ایڈجیکٹو کی ای آر لگائیں گے, جیسے ٹال, ٹالر, اور تیسری میں ای ایسٹ آ جائے گا جیسے ٹالسٹ, یعنی کہ ٹال پازیٹیو ڈگری, کمپیریٹیو ڈگری ٹالر اور ٹالسٹ. اور اگر ہم جو ہے اپنے منہ سے جب یہ ساؤنڈز نکالیں گے, یہ بنانے کا طریقہ آپ نے سمجھ لیا. اب اس کو بھی سمجھیں کہ پہلی جو ڈگری ہے یعنی کہ ہم اسم کی کوئی بھی کوالٹی جب ہم بیان کرتے ہیں تو ایڈجیکٹو لگاتے ہیں اس کے ساتھ, تو اس کو پازیٹیو ڈگری کہا جاتا ہے. اور جب تک یہ کسی دوسری کے ساتھ کوئی چیز یا شخص کمپیئر نہیں ہوگا تو یہ سیکنڈ یا تھرڈ ڈگری میں نہیں جائے گا. سیکنڈ ڈگری کا اصول یہ ہے, کمپیریٹیو ڈگری ہم اسے کہتے ہیں, اس میں آپ سارے بچے ذہن میں رکھ رہے ہیں, آگے کویسچن آ رہا ہے کہ جب ہم 2 اشخاص یا 2 چیزوں کو آپس میں کمپیئر کرتے ہیں, when we will compare 2 things, a person with each other, then we will use comparative degree. اور جو ہے سپرلیٹیو ڈگری جو آخری ڈگری ہے ایڈجیکٹو کی, اس کو ہم اس وقت جب ہم ایک چیز کو یا کسی ایک شخص کو تمام چیزوں یا تمام اشخاص کے ساتھ جو ہے وہ کمپیئر کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم سپرلیٹیو ڈگری استعمال کرتے ہیں. تو یہ بڑا آسان, بعض اوقات کچھ اسپیسیفک ورڈز بھی ہوتے ہیں جیسے پریٹی, اس میں 2 ساؤنڈز آ رہی ہیں لیکن یہ جو ہے نا ایکسیپشنل ہے, اس کی جو ہے نا اس میں رول لاگو نہیں ہوتا, پریٹی, پریٹیئر, پریٹیسٹ. اسی طرح بعض اوقات سم اسپیسیفک رولز اور بھی جیسے گڈ, بیٹر, بیسٹ, یہاں پہ بھی رولز اپلائی نہیں ہوں گے, لیکن یہ بہت کم ورڈز ہیں, 90% ورڈز پر یہ رولز جو ہے وہ اپلائی کریں گے. اب ہمارا جو ہے نا یہ سیکنڈ complete the subject by supplying the correct degrees of adjectives. اب جو ہے نا آپ نے جو ابھی سمجھا ہے کہ ڈگریز کیسے بنانی ہے اور پھر ان کو کمپیئر کریں گے تو سیکنڈ
اور اگر کمپیئر نہیں کریں گے تو پازیٹیو ڈگری آئے گی، تو اس کو آپ نے فل کرنا ہے. دیکھیے مائی فیملی اینڈ آئی وینٹ ٹو وزٹ مری لاسٹ سمر، کہ میرا خاندان اور میں مری جو ہے پچھلے جو ہے وہ سمر گئے تھے. آف آل دا سمرس آئی ہیو ہیڈ آئی وڈ سے دس واز دا. اب دیکھیں یہ جو ہے نا تمام ایک سمر کا تمام سمر سے مقابلہ ہو گیا، تو اس لیے ہم جو ہے نا تھرڈ ڈگری استعمال کریں گے، اور اس سے پہلے آرٹیکل آنا ضروری ہے وہ جو موجود ہے. تو یہاں پہ آپ کا بیسٹ آ جائے گا، آگے دیا ہوا ہے بیسٹ. گڈ کی تھرڈ ڈگری جو ہے بیسٹ ہے، یہاں پہ ہم سپرلیٹو ڈگری استعمال کر رہے ہیں. اس کو ذہن میں رکھ لیں کہ when we are comparing one thing with all other things then we will use superlative degree. اب سیکنڈ میں دیکھیں in Murray we enjoyed the horse ride. I rode a horse that ran dash and dash on the hills. اب اس گھوڑے کا بھاگنے کو کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ ایک تو یہ جو ہے نا مثال طور پر ہموار جگہ پر پلین جگہ پر جو ہے نا رن کرتا ہے. اب یہ جو ہے اس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے ہلز کے ساتھ، یعنی کہ پہاڑوں پر. تو یہ دو چیزوں کے ساتھ آپس میں اس کی جو ہے کمپیئر کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم اس کو فاسٹر، آگے میں نے مینشن بھی کیا ہوا ہے سیکنڈ، یہ فاسٹر اور اینڈ فاسٹر، یعنی کہ یہاں پر جو فرسٹ ڈگری انہوں نے بریکٹ میں دی ہوئی ہے تو یہ استعمال ہو جائے گا. ان مری وی انجوائڈ دا ہارس رائڈ آئی روڈ اے ہارس دیٹ رین فاسٹر اینڈ فاسٹر آن دا ہلس. نمبر 3 وی آلسو کلائمبڈ اے ٹری اینڈ وین آئی ریچ دا ہائیسٹ برانچ. ہم درخت پر چڑھے اور جب ہم وہ درخت کی سب سے اونچی شاخ پر پہنچے. آئی واز ڈیش ٹائرڈ دین مائی سسٹر. اب یہاں پر جو ہے نا کمپیئر کیا جا رہا ہے اپنی بہن کے ساتھ، تو یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، یعنی دو شخصوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، تو آپ اس میں مور ٹائرڈ لگائیں گے تاکہ اس کا آپ کو سمجھ آ جائے. یہ اس میں کمپیئر ہو رہا ہے دو کے ساتھ. نمبر 4 آئی واٹ اے جیکٹ وچ واز کوائٹ ایکسپینسو. اب یہ دس از دا انفارمیشن کہ جیکٹ کے بارے میں انفارمیشن ہے، اس لیے پازیٹیو ڈگری آئے گی، ایکسپینسو ہی آئے گا، اس میں کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا رہا. لیکن اس کے بعد اینڈ مائی سسٹر چوز اے سویٹر بیکاز شی فاؤنڈ اٹ مچ. اب یہ سویٹر کو کسی دوسری جیکٹ کے ساتھ یا کسی دوسرے سویٹر کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے، سب کے ساتھ نہیں کیا جا رہا، تو یہ چیپر آ جائے گا. یہاں پر ٹو بائی. آفٹر آور ٹرپ آئی فیل آئی ایم دا بوائے آن دا ارتھ ڈیش. اب یہ تمام یعنی کہ لڑکوں کے ساتھ کمپیئر کیا جا رہا ہے، یعنی کہ خوش قسمتی کے لحاظ سے، تو یہاں پہ سپرلیٹو ڈگری جو ہے نا ہم لکیسٹ استعمال کریں گے. آگے میں نے مینشن بھی 3 کیا ہوا ہے تاکہ آسانی رہے آپ کے لیے. تو اس کو آپ سالو کریں گے. اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ہے وہ ہے آرڈر آف ایڈجیکٹیوز. آرڈر آف ایڈجیکٹیوز کو سمجھنے کی کوشش کریں، آسان ہے لیکن بچے اس کو جو ہے نا تکے پہ کریں گے. اس کی ٹیبل بنی ہوئی ہے، اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ ویئر نمبر آف ایڈجیکٹیوز آر یوز ٹوگیدر. جب بہت سے اسم صفت کٹھے ہو جائیں، دا آرڈر ڈیپینڈز آن دا فنکشن آف دا ایڈجیکٹیوز. تو جہاں بہت سے اسم صفت اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کی ترتیب اسم صفت کے کاموں پر منحصر ہوتی ہے. اور سب سے پہلے بعد میں آخر میں ترتیب کیا ہوگی اس کو دیکھیں آپ. سب سے پہلے نمبر یعنی کہ ترتیب آپ نے رکھنی ہے ویلیو اوپینین کو، اس کے بعد اس کا سائز، نمبر 3 پہ ایج یا ٹیمپریچر، نمبر 4 شیپ، نمبر 5 کلر، نمبر 6 اوریجن اور نمبر 7 مٹیریل. یہ لکھنے میں اور پڑھنے میں اور بچہ اچانک پریشان ہو جاتا ہے، آسان ہے بہت ہی، اس کو بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو ہے نا سب سے پہلے میں نے جو ہے نا نمبر 1 کو آخر میں رکھا ہے. پہلے نمبر 2 دیکھیں، بابر یوزز دا ڈیش، یہ بلو میڈیم ربر، میں نے نمبرنگ کر دی ہے، بال فار باسکٹ بال پریکٹس. اب اس کو دیکھیں، یہاں پر جو ہے نا سب سے پہلے ہم نے اگر تعداد ہوتی یعنی کہ آرٹیکل ہوتے، نمبرز ہوتے، تو اس کو ہم سب سے پہلے لے کے آتے. اس کے بعد سائز ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی ربر اوریجن ہے اس کی، یعنی کہ کس چیز کی مٹیریل کس چیز سے بنا ہوا ہے، یہ سارے آخر میں ترتیب کے ساتھ جو آتے جائیں گے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ کیا آ جائے گا، میڈیم بلو ربر. یہاں چیک کر لیں، میڈیم بلو ربر، میڈیم یہ بلو اور ربر. اب یہ بال کی کوالٹی ہے،
یعنی کہ مڈ سائز میں، اور یہ کلر ہے اس کا، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ فار باسکٹ بال پریکٹس۔ نمبر 3 پہ مہرین براڈ فیو اور چاکلیٹ ڈارک ٹرائنگولر بارز ٹو دا پارٹی۔ یہ اب وہ چاکلیٹ کی کوالٹی بیان کی جا رہی ہے، تو اس میں ترتیب ہوئی ہوگی۔ دیکھیں سب سے پہلے اس کی تعداد آرٹیکل ہے 1، اور اس کے بعد اس کتنی ہے وہ فیو، اور اس کے بعد اس کی جو ہے شیپ جیسے اوپر بنایا گیا ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے اگر دیکھ لیں گے تو یہ آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد ڈارک اس کا کلر ہے، اس کے بعد جو ہے چاکلیٹ جو چیز ہے، یعنی کہ جو بات جس چیز کی وہ بنی ہوئی ہے، اور بھی ہوتی ہیں جو پارٹی میں یہ مہرین جو ہے لائی۔ اس کے بعد 4 اہرام مصر کے بارے میں ہے، دا پیرامڈز آف ایجپٹ، مصر کے بارے میں آر میڈ آف، اہرام مصر جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں کس چیز کے؟ اس کی کوالٹی ہے، یہ اس کا یعنی کہ سب سے پہلے اس کا سائز آ رہا ہے، پھر اس کی شیپ آ رہی ہے، اور پھر اس راکس کے بارے میں آ رہا ہے۔ یہ انامس، اس کو دیکھیں OUS، اس کے بعد اس کا سائز ہے، یعنی کہ کس طریقے کا ہے، ریکٹینگولر ہے یہ راکس کا، یعنی کٹی ہوئی راکس جو ہیں وہ اس ترتیب پر اہرام مصر میں جیسے اہرام مصر بنایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 5 پہ ہے شاہد کین ایٹ۔ اب یہ بھی ہے، دیکھیں تعداد پہلے آئے گی، یعنی کہ 5 ہے، 5، اس کے بعد تھن آئے گا اس کے بعد کرسٹ، اس کے بعد اسکوئر، یہ پیزا ہے جس کی وہ کوالٹیز بیان کی جا رہی ہے، سلائسز اوپر کی ترتیب کے مطابق اس کو فل کریں گے۔ اور جو پہلا ہے وی سا، اس میں دیکھیں نمبر 1 اس کی ہیوج، اس کی جو ہے وہ سائز ہے، اور اس کے بعد اس کا کلر ہے، یعنی کہ یہ ویل مچھلی کے بارے میں، وی سا گرے ہیوج گرے ویل ان دا سی، یہ ہم نے سمندر میں جو ہے وہ اتنی کلر کے لحاظ سے اتنی بڑی جو ہے وہ فش دیکھی۔ تو یہ بیٹا سارے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ جو ہے نا تھوڑی سی پریکٹس سے بہت آسان ہے، اور اگلا ہمارا جو ہے نا آخری یونٹ کا آخری لیکچر ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور منڈے سے ہم انشاءاللہ تعالی یا ہفتے سے جو ہے سٹارٹ کریں گے یونٹ 4، لیکن اس کو آپ اچھی طریقے تیار کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالی اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ ہو گیا؟